اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں. جو بھی آئیں گے وہ جوائن کر لیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پیرنٹنگ تربیہ ہوتی کیا ہے. بیسکلی اگر آپ نے میسیجز دیکھے ہیں اور اس کے بعد آپ نے رجسٹر کروایا ہے تو آپ کو خود بھی آئیڈیا ہوگا کہ پیرنٹنگ تربیہ سیشنز ہیں یا پیرنٹنگ تربیہ پروگرام ہے. تو پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پیرنٹنگ تربیہ ہوتی کیا ہے، اس کے بارے میں ہماری نالج کتنی ہے یا ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمارا پرسپیکٹیو کیا ہے، ہم کس اینگل سے پیرنٹنگ تربیہ کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ پیرنٹ بننے کے بعد مدر ہوں یا فادر ہوں جو بھی ہوں، جب آپ کی اولاد ہوتی ہے، آپ کے بچے ہوتے ہیں، تو آپ کا پرپز آف لائف کیا بن جاتا ہے بچوں کو لے کر. اس سے پہلے کا بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. بیفور بیکمنگ اے پیرنٹ یو نیڈ ٹو تھنک کہ آپ کا پرپز کیا ہے لائف کو لے کر، آگے زندگی کو لے کر. آپ نے پوری لائف گزارنی ہوتی ہے، آپ کے مختلف پلانز ہوتے ہیں، آپ کی سوچ ہوتی ہے اس چیز کو لے کر کہ فار فیوچر ہم نے کیا پلان کرنے ہیں یا ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. پھر جب آپ پیرنٹ بن جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ چیزیں آپ کے بچوں سے اٹیچ ہو جاتی ہیں، چاہے وہ فیوچر کی پلاننگ ہو اور یا پھر چاہے بچوں کی براٹ اپ کو لے کر بات ہو، یا بچوں کا کریئر ہو، یا بچوں کی دنیاوی خواہشات ہوں یا ان کی ضروریات ہوں. بنیادی ضروریات کی میں بات کر رہی ہوں. تو ان سب چیزوں کے لیے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کن چیزوں کو پرائیورٹائز کرتے ہیں. آپ کے نزدیک ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے، یا اہمیت ہے. اوبویسلی ہر ایک کے نزدیک اہمیت ہوتی ہے، بٹ کس اینگل سے آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، پرسیو کرتے ہیں، ان چیزوں کو آپ کس طرح سے آگے ذہن میں رکھ کر سوچتے ہیں، پلان کرتے ہیں چیزوں کو. تو یہ بہت ضروری ہے جاننا، اور اس کے لیے آپ کو بیٹھ کر پہلے سوچنا پڑے گا کہ آپ اپنے بچوں کو لے کر آپ کے دماغ میں کیا پلان ہے. آپ اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر کام کرنے کے لیے بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے. آپ کو اگر اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، وہ مقصد ضرور آپ نے تلاش کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ کا مائنڈ کلیئر نہیں ہے، آپ نے ابھی تک یہ نہیں سوچا کہ آپ رینڈملی اپنے بچے پال رہی ہیں یا آپ رینڈملی اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، اور بس آپ کی یہ انٹینشن ہے کہ ان کی تربیت اچھی ہو جائے، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں یہ اچھے نکل جائیں، مگر آپ نے ابھی تک یہ نہیں سوچا کہ آگے یہ تربیت ان کی زندگی میں کیا رول پلے کرے گی. میں جو بھی کوششیں کر رہی ہوں اس کا مقصد کیا ہے، میرے بچوں کو وہ کہاں تک لے کے جائے گا راستہ جو میں ان کو دکھا رہی ہوں. جو روشنی کی شمع میں ان کی زندگی میں جلا رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں ڈیو ٹو ان دا فارم آف تربیہ، وہ میرے بچوں کو کہاں تک لے کے جائے گی. کیا صرف دنیا تک لمٹائز کر دے گی، وہ صرف لمٹ ایک لکیر کھینچ دیں گے وہ دنیا تک، یا پھر وہ چیز آپ کی تربیت کے اندر جو چیز شامل ہے وہ چیز بچوں کو قبر اور آخرت تک بھی لے کے جائے گی، یعنی ان کو اس چیز کے بارے میں بھی اویئرنیس دے گی. بینگ اے مسلم، میں آپ کو یہ تربیت کا جو بگننگ ہے نا، یہ میں آپ کو تھوڑا کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں. بینگ اے مسلم پیرنٹ، کیونکہ اگر ہم دوسرے ریلیجنس کی بات کریں تو میں نے دیکھا ہے کہ یہودی اور کرسچنز اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کرتے ہیں، بٹ آبویسلی ان کا ریلیجن ڈفرینٹ ہے، وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن کیا ہے وہ ایتھیکلی اپنے بچوں کو، وہ دنیا کے لحاظ سے بھی اور اپنے ریلیجن کے لحاظ سے بھی اپنے بچوں کو بیسٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم نے اپنے بچوں کو دنیا کی تربیت تو دینی ہے، مگر وہ سیکنڈ پرائرٹی ہونی چاہیے. ہماری فرسٹ پرائرٹی دین ہونا چاہیے. ہم نے اپنے بچوں کے دل میں دین کی محبت پیدا کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمیں پہلے یہ سوچنا چاہیے. تربیت کا پہلا مجھے لگتا ہے کہ یہی فنومینا ہے، فرسٹ جو وائٹل پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ تربیت اپنے بچوں کی شروع کرنے سے پہلے مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میرا مائنڈ کیا سوچتا ہے، میرا پرپس کیا ہے، میں زندگی کے بارے میں کیا سوچتی ہوں، میں زندگی کو کیا سمجھتی ہوں، کیا میں دنیا کے بارے میں ہی سوچتی ہوں. تو یہ ساری چیزیں کلیئر کریں پہلے.
کہ آپ کا مقصد کیا ہے اپنے بچوں کو ریز کرنے کا، اور آپ کے بچوں کو اس سے کیا فوائد حاصل ہوں گے، کیا ایڈوانٹیجز ملیں گے۔ دوسری چیز ہے کہ تربیہ جو ہے وہ یس ایجوکیشن اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کا نام بھی ہے، مگر تربیہ حکمہ کا نام ہے۔ جب آپ اللہ سے خود کو کنیکٹ کرتے ہیں نا تو اور اس کے بعد آپ کے اندر ڈیڈیکیشن اور آنیسٹی ہوتی ہے کہ آپ سنسیئرٹی کے ساتھ اپنے بچوں کو اللہ اور رسول کی کمانڈمنٹس کے مطابق اپبرنگ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اللہ سے کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں نا، آپ کی نیک نیت اور آپ کا اللہ سے کنیکشن، تو آٹومیٹیکلی پیرنٹنگ میں حکمہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تربیت حکمہ کا نام ہے۔ حکمہ کیا ہوتی ہے؟ ہم نے ایجوکیشن تو لے لی، ہم نے کورس بھی کر لیے پیرنٹنگ کے، ٹھیک ہے، ہم پیرنٹنگ کے اوپر ہزاروں ویڈیوز بھی دیکھ لیتے ہیں، بہت ساری ہمیں اسٹریٹجیز اور ٹیکنیکس بھی پتہ چل جاتی ہیں، مگر ہم اس وقت تک اپنا ٹارگیٹ اچیو نہیں کر سکتے۔ اور ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دل میں اللہ کی محبت ڈالیں، اس کے رسول کی محبت ڈالیں۔ تو وہ ٹارگیٹ اس وقت تک اچیو نہیں ہو سکتا جب تک ہم اللہ سے خود کو کنیکٹ نہ کریں۔ جب ہم اللہ سے خود کو کنیکٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ جو ہم نے ایجوکیشن لی ہوتی ہے یا ہمیں جو چیزیں پتہ ہوتی ہیں، تو وہ آٹومیٹیکلی ہمارے اللہ سے کنیکشن کے بعد ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے میں، ان کو پریکٹس کرنے میں ہماری مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز آ جاتی ہے کہ کیا ہم ریڈی ہیں مینٹلی طور پہ آفٹر بیکمنگ اے پیرنٹ؟ کیا ہم ریڈی ہیں اپنے آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھا کر اس اینگل سے چیزوں کو دیکھنا سیکھنے کے لیے جس اینگل سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہمیں؟ کیا ہم ریڈی ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یو شوڈ ہیو ٹو فگر آؤٹ کہ آپ کس یو آر وچ کائنڈ آف پیرنٹ یو آر، آپ کس ٹائپ کے پیرنٹ ہیں۔ تو یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا آپ غلطی کرنے کے بعد ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان چیزوں کے اوپر ورکنگ کر کے اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا آپ کے اندر اتنی ایبلٹی ہے کہ آپ صحیح اور غلط پہ تمیز کر سکیں؟ آپ کی ٹاپ پرائرٹیز میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں آپ کے بچوں کے براٹ اپ کے لیے، کیونکہ جو آپ سوچتی ہیں وہی آپ کا بچہ سوچے گا، جو آپ کریں گی وہی آپ کا بچہ کرے گا، اور جو وہ اپنے آس پاس دیکھے گا اپنے پیرنٹس کو کرتے ہوئے، چاہے ان کی گڈ ڈیڈز ہوں یا بیڈ ڈیڈز ہوں، ان کی ہیبٹس ہوں، ان کے جو بھی وہ ہاؤ ٹو ڈیل ود ادرس، جو بھی جس طرح بھی وہ دوسروں کے ساتھ پیش آتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر اپنی فیملی کے ساتھ ان کا الگ بیہیویئر ہے، اپنے نیبرز کے ساتھ ان کا الگ بیہیویئر ہے، اپنے فرینڈس کے ساتھ الگ بیہیویئر ہے، اپنے دور کے فرینڈس کے ساتھ الگ بیہیویئر ہے، اور قریب کے فرینڈس کے ساتھ الگ بیہیویئر ہے، اپنے بچوں کے ساتھ الگ بیہیویئر ہے۔ تو یہ سب چیزیں بچے پرسیو کر رہے ہوتے ہیں، بچے اسی چیز کو پھر ریپلیکیٹ کرتے ہیں، اور وہ ایٹریبیوٹس جو آپ کے اندر ہوتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی آپ کے بچے میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، چاہے آپ کچھ بھی کہہ رہے ہوں، چاہے آپ چاہ رہے ہوں کہ وہ ایٹریبیوٹ جو آپ کے اندر ہے وہ آپ کے بچوں میں ڈیولپ نہ ہو، لیکن وہ آٹومیٹیکلی وہ 8 سال کی عمر تک بچہ وہ ایٹریبیوٹس اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ تربیہ جو ہے نا یہ آپ کی ہے، یہ بچے کی نہیں ہے۔ ہم نے پیرنٹس نے اپنی تربیہ کرنی ہے، پیرنٹس نے اپنے ایٹریبیوٹس کے اوپر ورکنگ کر کے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ بدل جائے، تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایک جیسا بناتے ہیں، ایک جیسا پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد جو چیزیں وہ دیکھتا ہے اس کو وہ ریپلیکیٹ کرتا ہے، چاہے وہ اپنے پیرنٹس سے سیکھے، چاہے وہ باہر کے ایکسپوجر سے سیکھے، چاہے وہ گھر کے ایکسپوجر سے سیکھے، بٹ وہ آٹومیٹیکلی وہ چیزیں گراسپ کرتا ہے اور ان کو ریپلیکیٹ کرتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اوپر ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم رینڈملی سوچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رینڈملی سوچنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو پراپرلی فالو نہیں کر پاتے، پریکٹس نہیں کر پاتے اپنی لائف میں، اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر پاتے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم بیٹھ کر پہلے لکھیں۔ ابھی جو میں نے جو کویسچنس کیے ہیں وہ اگر آپ نے نوٹ نہیں کیے تو آئی ول ڈیفینیٹلی شیئر دا آڈیو ود یو۔
مگر کوشش کریں کہ نوٹ ضرور بنائیں. اگر آپ نے کویشچنز وہ نوٹ ڈاؤن کیے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں بتائے تھے، تو آپ بیٹھ کر سب سے پہلے آج یہ کام کریں گی. سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں. اگر آپ کو پہلے سے آپ نے کیا ہوا ہے تو دیٹس گریٹ. آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ ان سارے کویشچنس کے آنسر آپ نے سالو کیے ہوئے ہیں، ان کے آنسر ڈھونڈے ہوئے ہیں، تو دیٹس گریٹ. اور اگر نہیں تو پلیز اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد ہی آپ آگے موو آن کر سکتی ہیں اپنے بچوں کی تربیہ کے لیے. اس کے بعد آپ کو اپنی ہیبٹس، وہی ہیبٹس اور ایٹریبیوٹس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایٹریبیوٹس آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہوتے ہیں، اور ہیبٹس ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کبھی کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے. اور کچھ بری ہیبٹس ہوتی ہیں، کچھ اچھی ہیبٹس ہوتی ہیں. ان کو ہم ایزیلی کوئٹ بھی کر سکتے ہیں، ایزیلی اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں. بٹ ایٹریبیوٹس ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کی پرسنالٹی سے آپ کے بچے کی پرسنالٹی میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور وہ پھر مرتے دم تک اس بچے کی پرسنالٹی سے نہیں نکل پاتی. عادتیں چینج ہو سکتی ہیں، ایٹریبیوٹس چینج نہیں ہو سکتے. ایٹریبیوٹس پرسنالٹی کا ایک پارٹ ہوتے ہیں جو آٹومیٹک پروسیس کے تھرو بچے کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو شروع سے ہی اگر ہم انیشیلی فرام دا ڈے ون ہی ہم اگر ان چیزوں پہ ورکنگ کرنا شروع کر دیں، اور ہم پہلے سے ہی یہ جان لیں کہ ہمارا اینگل کیا ہے، ہم کس اینگل سے کس چیز کو پرسیو کر رہے ہیں، آیا یہ درست بھی ہے کہ نہیں ہے، تو ہم آٹومیٹیکلی اس کے اوپر کام بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو رکھ کر سوچ بھی سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں. سو میں آپ لوگوں سے چاہوں گی کہ آپ کی جو بھی کوئریز ہیں، پہلے تو آپ آج کے سیشن جو بھی ہمارا، میں نے بہت چھوٹا سا ابھی چنک کیا ہے کیونکہ میں ابھی چیک کرنا چاہ رہی ہوں کہ کتنے لوگ آئیں گے، بیکاز آبویسلی سب کا ٹائم قیمتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یا تو مجھے ٹائم چینج کرنا پڑے گا، میں پول بھی ڈال دوں گی، کیونکہ جو 4-5 لوگوں نے ابھی انرول کروایا ہے وہ لوگ بھی نہیں آئے آج نا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سو فار جو بھی چیزیں میں نے ابھی سیشن میں ڈسکس کی ہیں، اس کے اکارڈنگ آپ لوگوں کی کیا ورکنگ ہے. ون بائی ون آپ لوگ مجھے بتا دیں، پھر آپ لوگ اپنے کویشچنز اور کوئریز مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. جی ثنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، یہ جو ساری باتیں جو آپ نے بتائی نا کہ پیرنٹنگ کے حوالے سے ہم کیا سوچتے ہیں یا کیا ہمارے ٹارگیٹس ہیں، تو جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں اور جس طرح ہماری جو پیرنٹنگ ہوئی ہے، تو ہم نے یہ بات تو کم از کم میں اپنی اگر صرف بات کروں تو میں نے تو کبھی بھی یہ بات سوچی ہی نہیں نا کہ بچے مطلب پیرنٹنگ کرنا کوئی کام ہے. ہمیں ہمیشہ سکھایا جاتا ہے خواتین کو، خاص طور پہ لڑکیوں کو، کہ بھائی تمہاری تو شادی ہو جانی. شروع سے ہی بچپن سے نا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ بچی پیدا ہوئی ہے تو بس اب جو ہے نصیب اچھے ہوں اور بس اب یہ اچھے گھر میں شادی کر کے چلی جائے. اس کے بعد شادی ہوتی ہے، ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ بچے ہو جائیں، لڑکی ہوئی تو لڑکا بھی ہو جائے، لڑکا ہو گیا تو لڑکی ہو جائے. اس طریقے والی چیزیں ہوتی ہیں. تو اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بچے جو ہوتے ہیں نا ہمارے، وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری کوئی اچیومنٹ ہے کہ ہم نے بچے پیدا کر لی ہیں تو ناؤ وی آر کمپلیٹ. پیرنٹنگ والی بات تو پھر بہت بعد میں سمجھ آتی ہے جب ہمیں ریزلٹس ملنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا مطلب اب ہم نے یوں کر دیا بچے کے ساتھ تو ہمیں چیزیں کرنی چاہیے تھی. مجھے کم از کم ایسا لگتا ہے. تو پھر اس کے بعد یہ کہ پھر جو ہم نے اپنے پیرنٹس سے سیکھا وہ یہ تھا کہ بھائی بہت اچھا پڑھ لکھ لو، انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ، کمانے لگ جاؤ. یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہمیں بڑا سیلفش بنایا گیا ہے، سیلف سینٹرڈ، بالکل سیلفش، کہ بھائی اپنے کام سے کام رکھو. اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، دوسروں کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاتے. اس وجہ سے ہم بالکل ہی ایک ویسے ہو گئے، سیلفش ہو گئے، بھائی اپنا کام کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. یہی ایٹریبیوٹ ہمارے بنے اور آگے ظاہر ہے وہ بچوں میں بھی ٹرانسفر، اور ہمیں خود پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کس طرح ان میں چلے گئے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب چیزیں ایک بائی دا ٹائم بائی دا ایج جب چیزیں سمجھ آتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ٹارگیٹ سیٹ کرنا تو ایک مشکل کام ہو جاتا ہے. پھر تو لگتا ہے کہ جو غلطیاں کی ہیں انہیں ہی صحیح کر لینا چاہیے. تو
سو فار میرا تو ابھی یہی، آپ جیسا کہ جانتی ہیں کہ میرے بچوں کی کیا ایجز ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو مسٹیکس ہو چکی ہیں ان کو کسی طرح جو ہے وہ ٹھیک کیا جا سکے، اور ان کے اندر وہ چیزیں لانے کی کوشش کریں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تک وہ میں اپنے اندر نہیں لاؤں گی تو ان کے اندر بھی نہیں آ سکتی. مجھے خود کو ری پروگرام کرنا ایک بہت ہی ایک ٹاسک ہے. تو مجھے ابھی تک تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے خود نہیں معلوم ہے. لائک میری جو بڑی بیٹی ہے وہ ابھی ٹینز میں آ گئی ہے. اب جو اس کے جو ریئیکشنز مجھے آتے ہیں، یا وہ جس طرح میں اب اس کو دیکھتی ہوں، تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آتا کہ میں کس طرح بہیو کروں اس کے ساتھ، یا میں کیا اس کے ساتھ میرا جو ہے وہ ریلیشن شپ ہونا چاہیے، کس طریقے کی بانڈنگ ہونی چاہیے. مجھے وہ چیزیں سمجھ نہیں آتی، اور مجھے وہ بالکل ایک نئی بچی لگتی ہے کہ یہ ایک بالکل ایک نئی بچی بن گئی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں اس سیشن سے کہ مجھے یہاں پر یہ سیکھنے کو ملے. اور جہاں تک آپ نے ٹارگیٹس کی بات کی ہے، تو سو فار میرا یہی ٹارگیٹ ہے کہ میں خود کے اوپر جو ہے وہ ورکنگ کروں، تاکہ بچوں میں وہ چیزیں میں لا سکوں جو آگے جا کر ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ پہنچتا ہے. تھینک یو. یو ویلکم ثنا. جی ڈیفینیٹلی ریلیشن شپ بانڈنگ کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے، اور جو بھی آپ کی کوئری ہے وہ آپ سیپریٹلی بھی مجھے ٹیکسٹ کر سکتی ہیں، نو پرابلم. وی آر ہیئر ٹو ہیلپ ایچ ادر انشاء اللہ. آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ. جی ابھی میں آپ سے کویشچنز بھی لیتی ہوں، اگر آپ ابھی کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتی ہیں. سو فار ابھی افشاں سے میں پوچھ لیتی ہوں. افشاں، آج کے سیشن سے ریلیٹڈ آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی کیا مطلب آپ کیا کر رہی ہیں اس بارے میں. جی افشاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوری، میں چھوٹی میری بیٹی ہے، میں اس کو سلا رہی تھی، نہیں ساتھ میں نہیں، لیکچر بھی سن رہی تھی. کوئی پرابلم نہیں. اچھا، وہی ان کی بات نا کہ مطلب ہم تو جس طرح بڑے ہوئے ہیں، ہمارے تو مائنڈ میں وہی کہ بس پڑھنا، مطلب وہی چیز ہے نا. میں تو فی الحال وہی جو ثنا کا گروپ جوائن کیا، اس کے بعد اپنے آپ پہ ہی کام کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے غصہ بہت آتا تھا. تو اینگر مینجمنٹ پہ الحمدللہ اب تو بہت بہتر ہو گئی، کیونکہ وہی غصہ میرے بچوں میں آ گیا تھا. پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی، پھر جب بچوں میں وہ چیزیں آنا شروع ہوئی تب سمجھ آئی کہ میں کہاں کہاں غلطیاں کر رہی ہوں. میں تو فی الحال آپ کی آواز نہیں آ رہی افشاں. ثنا، میری آواز آ رہی ہے؟ ہوں. جی آپ کی آواز بولتے بولتے کٹ گئی تھی. جی جی، بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں. ریپیٹ کریں گے آپ؟ میں مجھے آواز نہیں آئی آپ کی. آپ بتا رہی اچھا، تھیں کہ میں آپ کا غصہ جو ہے وہ آپ کے بچوں میں آنے لگا تھا. جی بس اس کے بعد سے پھر میں نے اینگر مینجمنٹ اس پہ کام کرنا شروع کیا، بانڈنگ پہ کام کرنا شروع کیا. بچوں کو یہ سیرت نبوی میں پہلے تو کراتی تھی، لیکن پہلے ریگولر نہیں تھی، وہ ریگولر کرانا شروع کیا ہے. ابھی قرآن جرنلنگ تھوڑی بہت. ابھی اس کا وہی آپ والی بات، یہ جو مطلب مائنڈ میں وہ کلیئر ابھی تک وہ نہیں ہے کہ مطلب ہم اس میں پھنسے ہوئے کہ اگر ہم اس کی سائڈ پہ جاتے ہیں، سب لوگ کا یہ ہوتا ہے اچھا اسکول ان اسکولنگ کریں گی تو بچے آگے کیا کریں گے، بچوں کو کیا فیوچر ہوگا. وہی والی بات، پہلے خود کو سمجھانا ہے پھر کسی کو ہم سمجھا سکیں. اس کے اوپر بھی انشاءاللہ میں بات کروں گی آگے جا کے. اس کے اوپر بھی ہم لوگ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ ان اسکول کرنے میں بہت فائدے ہیں. انفارچونیٹلی ہم رسک نہیں لینا چاہتے، بٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. اگر ابھی تک ہم نے یہ نہیں سوچا بیٹھ کر کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ٹو ریز آور چلڈرن، اپنے بچوں کو تربیت دینے کے لیے ہم نے کیا سوچا ہوا ہے، ہم نے کیا پلانس کیے ہوئے ہیں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آج ہی ڈائری کھولیں، اور بلکہ ایک ڈائری بنائیں، اس کے اندر آپ لکھنا شروع کریں کہ آپ کا مقصد کیا ہے زندگی گزارنے کا، اور آپ اپنے بچوں کو کیا مقصد دے رہی ہیں
اس مقصد کے تحت ہی بچے جو ہیں وہ اپنی زندگی کو آگے لے کر جائیں گے اور اپنی جنریشنز کو بھی وہی سبق دیں گے جو آپ ان کو دے رہی ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. تو ضرور اس کے اوپر کام کریں. ثنا آپ بھی ضرور کام کریں، اور کیونکہ یہ کلیئر ہوگی تو ہی آپ اپنے مقصد میں کامیابی کی طرف بڑھ سکتی ہیں. اگر یہ کلیئر نہیں ہے تو پھر ہمارے دماغ میں کنفیوژنس کی تعداد بڑھتی جائے گی اور ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کہاں سے چیز شروع کریں اور کہاں پہ ختم کریں. ٹھیک ہے، تھینک یو افشاں. ثنا آپ کے کویشچنز ہیں تو آپ پہلے کویشچنز کر لیں، پھر افشاں آپ اپنے مائنڈ میں اگر آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں ابھی اپنے بچوں کی تربیت کے اندر کوئی بھی آپ کو ایسی چیز لگ رہی ہے کہ آپ کو وہ پوچھنے کی ضرورت ہے تو یو کین آسک اینی کویشچن. جی ثنا. اچھا، میرا نا سوال یہ تھا کہ جیسے اب ایک چیز کلیئر ہو چکی ہے ہمیں کہ بھائی دیکھیں، دین جو ہے وہ ہمیں اس کے اکارڈنگلی اپنی زندگی گزارنی. دین اور دنیا کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے. دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ اللہ کے دین کا نفاذ ہے، اور پہلے خود پر نافذ کرنا ہے اور پھر جو ہے نا وہ آگے بڑھنا ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم بچوں کو بتاتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ خود ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے. ظاہر سی بات ہے، کیونکہ ایک دم سے چینجز لانا اتنا آسان تو نہیں ہوتا. بچوں کو بھی بتا رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد سوسائٹی میں بچے دیکھ رہے ہیں چیزیں، ظاہر ہے اسکول جا رہے ہیں، تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں. اب جیسے انہوں نے ہوم اسکولنگ کی بات کی، تو ہوم اسکولنگ کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، لیکن وہی والی بات ہے، یہ جو ابھی انہوں نے اینگر مینجمنٹ کی بات کی، اینگر ہوتا ہی اسی لیے. اینگر ہمارا ایکچولی ہمارے بچے اینگر نہیں ہے. اینگر ہمارے اپنے اندر کی فرسٹریشنز ہیں جو ہمیں نہیں آ رہا ہوتا کام، ہمارے اپنے سٹریس، ہمارا ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ، یا جو لوگ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں، یا جو بھی مسئلے مسائل ہیں، وہ تمام چیزیں ہمارے جو سروں پہ سوار ہوتی ہیں وہ بچوں پر نکلتی ہیں. تو یہی ہمارا اینگر ہے جو بچوں پر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزوں کو لے کر، اور سوسائٹی میں جو اتنی کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے اور جو اتنا کچھ چل رہا ہے، ان کو لے کر ظاہر ہے بچے بھی وہ چیزیں اڈاپٹ کریں. تو یہ تمام چیزیں کر کے ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے بچوں کو بتانا چیزیں کہ ہمیں خود کو اس طرح لے کے چلنا ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ جب تک میرا بانڈ جو ہے نا بچوں سے ایسا نہیں ہوگا کہ میں ان کی فیوریٹ بن جاؤں، تو تب تک مجھے لگتا ہے کہ وہ میری بات کو نہیں سنیں گے. وہ کیوں چاہیں گے کہ وہ میرے جیسے بنے؟ ظاہر ہے ہم بھی یہی چاہتے ہیں. ہم بھی کوئی ٹی وی یا فلم دیکھتے ہیں تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم ہیرو یا ہیروئن جیسے ہوں. ہمارا تو دل نہیں کرتا کہ ہم بھی کوئی ولن والا جو ہے جیسا ولن ہے ویسی میں بن جاؤں. ایسا تو نہیں چاہتا. تو ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ بچوں کا فیوریٹ کیسے بنا جائے، اور کس عمر کے کیا جو ہے وہ تقاضے ہیں کہ کس عمر کے بچے کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. ایک میرا سوال یہ ہے. اور بانڈنگ پر کس طریقے سے کام کرنا ہے، ایک مجھے یہ بات، جب تک بانڈنگ نہیں ہوگی مجھے نہیں لگتا کہ میں بچوں کو بتا سکتی ہوں. کہ جب تک میں خود سے بانڈ اتنا اسٹرانگ نہ کر لوں، میں نہیں بتا پا رہی ان کو کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسوا جو ہے حسنہ، وہ کس طریقے کی ہے. کیونکہ یہ والی چیزیں تو میں نے ان کو دکھا دی ہیں، جیسے سیرت کی ویڈیوز ہیں یا چھوٹے موٹے واقعات ہیں جو بھی بچوں کے لیول پر ہو سکتا ہے، وہ جو چیزیں میں نے ان کو بتائی ہوئی ہیں. لیکن اس پر ہمیں بھی عمل کرنا ہے، یہ والی بات بہت مشکل ہے. ایون میں اپنے بڑوں کو بھی دیکھتی ہوں تو وہ کہتے ہیں اس زمانے کی باتیں ہیں. مطلب ہر کوئی اس کو اس زمانے سے ریلیٹ کرتا ہے. یا بچے بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تو نبی تھے نا، وہ کر سکتے تھے. تو یہ والی چیزیں مجھے بتانا بہت مشکل ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ بانڈنگ پہ ورکنگ کس طرح کرنی، مجھے اس کے حوالے سے گائڈ کریں. تھینک یو. پہلا کویشچن کیا کیا تھا ثنا آپ نے؟ میرا کویشچن یہ تھا کہ بچے جو سوسائٹی میں چیزیں دیکھ رہے ہیں اور جو مجھ ٹھیک ہے، کو دیکھ رہے ہیں صحیح، یاد آ گیا وہ، مجھے. ہاں ٹھیک ہے. صحیح ہے. دیکھیں، آپ کا کویشچن یہ ہے کہ بچے جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اپنے آس پاس، آبویسلی وہ ان کو اڈاپٹ بھی کر رہے ہیں. اور یہ سب آپ کے دونوں کویشچن جو ہیں وہ انٹر ریلیٹڈ ہیں. کہ ایک تو چیز آپ نے پوچھی ہے کہ میں ان کی فیوریٹ کیسے بن سکتی ہوں، اور میں ان کو کیسے قرآن و سنہ کے اوپر سمجھا سکتی ہوں. اور آبویسلی بغیر بچے جب تک اپنے پیرنٹس کو، اسپیشلی مدرس کے ساتھ کلوز نہ ہو، ان کی بانڈنگ نہ ہو، بچے اپنی ماں کی کوئی بھی بات نہیں سنتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ، اور میں آپ کو یہاں پر یہی کہوں گی کہ یہ بات اپنی بانڈنگ کے اوپر زیادہ کام کریں، انسٹیڈ آف دیٹ کہ ہم ان کو اللہ کی یا رسول کی بات بتا رہے ہیں، کیونکہ ان کو نہیں سمجھ آئے گی. اگر ان کیس وہ سمجھ بھی جاتے ہیں نا دین کی بات، تو اگر جب تک وہ آپ
آپ ان کی فیوریٹ نہیں بنیں گی جب تک آپ کی ان کے ساتھ بانڈنگ ایشو رہے گا. ان کو دین کی کوئی بھی بات سمجھ آ بھی جائے نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. سمجھ رہی ہیں بات؟ وہ سمجھ تو جائیں گے مگر وہ ان کو یہ چیز صحیح نہیں لگے گی. سمجھنے میں اور لگنے میں بہت فرق ہے. سمجھ رہی ہیں بات؟ سمجھنا تعلیم، ہم بچوں کو تعلیم دے دیتے ہیں، انفارچونیٹلی ان کو تربیت نہیں مل پاتی. جی ثنا. اچھا سوری، میں یہاں پر آپ کی ایک بات کاٹ رہی ہوں نا. لائک مجھے ایسا لگتا ہے، اور بہت سارے پیرنٹس کو جو میں اپنے دیکھ رہی ہوں، جو میری فرینڈس وغیرہ جو بھی ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بچوں کی نا خواہشات کو پوری کرنا، جو وہ خواہشات جو بچپن میں ہماری کبھی تھی، کوئی وہ پنک والا باکس، کوئی واٹر بوٹل یا کوئی اس طریقے کی چیزیں جو کبھی ہمیں نہیں ملی تھی، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ چیزیں جب ہم بچوں کو لا کر دے دیتے ہیں نا، تو ہم نے شاید بہت اچھا کام کر لیا بچوں کے ساتھ. تو ایک خاص ایج تک مجھ کو یہی لگتا رہا تھا، اور یہ میں نے کیا بھی بچوں کی نا، بچوں کو چیزیں لا کر دینا. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بچوں کے اندر ہی چیزیں آ گئی. اب کیا ہوتا ہے کہ اتنی چیزیں مل چکی ہیں کہ وہ جو ایک شکر گزاری والا جو ایک کہتے ہیں نا ایلیمنٹ، عنصر جو ہوتا ہے، ہاں وہ نکل وہ گیا. ایلیمنٹ وہ ختم ہو گیا. کہ اب بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ چیزیں ہی، پیرنٹس کا کام یہ ہے کہ وہ صرف ان کو چیزیں لا کر دیں. تو یہ چیز مجھے بہت بادر کرتی ہے، اور میں انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کرتی ہوں، بٹ آبویسلی بچوں کو سمجھ میں تو وہ نہیں آتا جب تک کہ وہ مجھے نہیں دیکھیں گے. حالانکہ میں اپنے اندر یہ چیز شروع سے میری ایک عادت ہے کہ چیز مل گئی ٹھیک ہے، نہیں ملی تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن شاید وہ بچے اس کو سمجھ نہیں پا رہے، نہیں یا دیکھیں، انہیں بھی ایسا ہی لگ رہا ہے. ہاں دیکھیں ان جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ نے ان کو یہ چیزیں ہاں لالا کر دی ہیں. دیکھیں بچے کو وہ کہتے ہیں نا، کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نگاہ سے. تو ایگزیکٹلی. اس چیز کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے کہ چیز کہاں، ہر چیز نا بیلنس میں اچھی لگتی ہے. اگر کہیں ایکسس ہو جاتا ہے نا، کوئی چیز بیلنس سے آؤٹ ہو بالکل. جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ چیز ہارمفل ہو جاتی ہے. جب ہم بچوں کی ساری چیزیں پوری کر رہے ہوتے ہیں نا، حالانکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بچہ جب بھی مارکیٹ جاتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے. آپ کبھی اس کو دلائیں اور کبھی نہ دلائیں. دیکھیں اکثر پیرنٹس ہوتے ہیں جو بالکل دلاتے ہی نہیں ہیں، وہ بھی غلط ہے. اکثر پیرنٹس ہوتے ہیں جو ہر وقت ان کو چیزیں دلاتے رہتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، چیزیں لینے سے بچوں کے اندر وہ آپ نے صحیح کہا، شکر گزاری کیوں ختم ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کے نزدیک چیزوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. یعنی ایک بچے کے پاس ایک جیسے 4 ٹوائز ہیں، تو وہ کیسے اپنے ٹوائز کی قدر کرے گا؟ اس کو پتہ ہے کہ میں جو مانگتا ہوں میرے منہ سے نکلتا ہے وہ آ مجھے جاتی ہے مل میرے جاتا پاس. ہے. تو اس لیے یہی وہ ہے کبھی بات نا. قدر نہیں. دیکھیں دنیا میں اتنے امیر لوگ ہیں اور سب کچھ ہے، لیکن اگر ان کی تربیت صحیح ہے نا تو ان کے بچے نہیں بگڑتے. لیکن اگر ہر پیرنٹ یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں بھائی جب میرا پیسہ ہے، میں کما رہا ہوں یا میرا ہسبینڈ کما رہا ہے، تو میں اپنے بچوں کو کیوں حسرت اور محرومی میں رکھوں؟ ان کو جو چیز چاہیے میں لا کر دوں. مگر یہ بچوں کے ساتھ دشمنی ہے. بچے آپ کے آگے اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائے، اس عادت کو ڈیولپ ہونے کے بعد آگے نہیں بڑھ سکتے. سمجھ رہی ہیں بات؟ تو آپ نے ایک وقت بالکل تک یہی یہ کام بات میں کیا ہے تو یہی ہاں. ڈیفینیٹلی اس کے سائڈ افیکٹس اب آپ کو نظر آ رہے ہیں. اب اس کے اوپر بادر نہ ہوں، بلکہ یہ جو چیزیں ہیں نا آپ کو اندر ہی اندر پنچ کر رہی ہیں، تو یہ چیز آپ کو ٹریگر کر رہی ہے آپ کے اینگر کو. ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے لکھنا شروع کریں. میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ ڈیلی ڈائری جو بفور سلیپ لکھنا شروع کرتے ہیں نا آپ، تو آپ کا سیلف انالیسس شروع ہوتا ہے. آپ لکھیں کہ آپ کو کن چیزوں پہ غصہ آتا ہے. آپ وہ چیزیں لکھ کر ان کو ریمائنڈ کریں کہ مجھے ان چیزوں پر غصہ نہیں کرنا. جب آپ نے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سوچتی رہتی ہیں، آپ اس سوچنے کے پروسیس کو آپ نے کوئٹ کرنا ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا، اب یہ چیز آپ کو کنٹینیوسلی بادر کر رہی ہے کہ میرے بچے کیسے ٹھیک ہو. آپ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر رہی ہیں، مگر آپ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنے کے باوجود اس کو دوبارہ دہرا رہی ہیں. کس طرح کہ آپ اپنی اندر اس فرسٹریشن کو پال رہی ہیں. جو گزر چکا ہے، جو ہو چکا ہے، وہ آپ انڈو نہیں کر سکتی. اب آپ نے آگے کے لیے پازیٹیو ہو کر، پروڈکٹیو ہو کر پلاننگ کرنی ہے کہ آگے میں کیا کر سکتی ہوں ایسا کہ میرے بچے اس عادت سے جان چھڑا لیں. سمجھ رہی ہیں بات؟ اب کیا ہو رہا ہے، آپ بادر ہو رہی ہیں تو آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی نگیٹو ہو رہی ہے. آپ کو سوچنے ایگزیکٹلی. سمجھنے کے قابل نہیں ہیں، آپ کا مائنڈ اسٹرک ہو رہا ہے، اور آپ پاسٹ میں جی رہی ہیں، فیوچر نہیں دیکھ رہی، پریزنٹ نہیں دیکھ رہی. ٹھیک ہے؟ صحیح. تو آپ پہلے آپ ان چیزوں کو لکھیں کہ آپ کو کون سی چیزیں ٹریگر کر رہی ہیں، بادر کر رہی ہیں. ان چیزوں کو اپنی زندگی سے ریموو کرنے کی کوشش کریں.
مجھے پتہ ہے اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک، اٹس ویری ڈیفیکلٹ، بٹ ہمیں اپنی ان چیزوں کو اوور کم کرنا پڑے گا، ادروائز ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. ہمارے ہاتھ سے نکلنے کا مطلب کہ ہم ان کو اس ٹریک پر نہیں لا سکیں گے جس ٹریک پہ ہم لانا چاہتے ہیں. ہاں بالکل. تو اس لیے سب سے پہلے تو آپ ہر فکر کو مطلب چھوڑ دیں، اس چیز کو بھی ذہن سے نکال دیں کہ میں اپنے بچوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم کیسے دوں. پہلے ان کو اس لیول کے اوپر لے کر آئیں، وہ آپ کی محبت لائے گی، کیونکہ آپ کے بچے ماشاء اللہ بڑے ہیں، آپ نے مجھے بتایا تھا. اور چھوٹی بیٹی وہی کرے گی جو آپ کے جی جی بچے بڑے بچے کر رہے ہوں گے. تو چھوٹی بیٹی کے اوپر بھی آپ فوکس کریں، ہاں مگر آپ اپنے بڑے بچوں کے اکارڈنگ اپنے بیہیویئر کو چینج کریں، ان کے ساتھ فرینڈلی ہو کر بات کریں، اسٹارٹ کریں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی انٹرسٹ کے اوپر بات کرنے کے لیے. وہ خوش ہوں گے. انیشیلی آپ آبویسلی بہت ساری ایسی بیڈ ہیبٹس ہوں گی، بہت ساری ایسی بیڈ چیزیں ہوں گی جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، لیکن آپ کے بچے کر رہے ہیں. فی الحال آپ ان کو شو نہیں کریں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں. آہستہ آہستہ ان کے ساتھ اپنی بانڈنگ بنائیں. جب وہ دیکھیں گے کہ ہماری مما جو ہے ہمارے انٹرسٹ کے اوپر ہماری بات سنتی ہیں، وہ بھی ہمیں سمجھاتی نہیں ہے، سمجھانا چھوڑ دیں کچھ ٹائم کے لیے. ٹھیک ہے، سمجھانے کے بجائے انڈائریکٹ وے میں ان سے اسٹوریز شیئر کریں. انڈائریکٹ وے میں اگر آپ کے بچے آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے آپ کوئی ایسی ویڈیو لگا دیں کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ بڑی افیکٹو ہے، اس میں پوری ویڈیو میں کوئی ایک، اگر 10 منٹ کی ویڈیو اس میں سے ایک ایسا جملہ بچے کے دل کو لگ سکتا ہے. کچھ اس طرح کی اسٹریٹجیز اور ٹیکنیکس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. اور وہ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک پلاننگ سے آپ نہیں چلیں گی، کیونکہ وداؤٹ پلاننگ چلنے ہم رینڈم کر رہے ہوتے ہیں نا چیزیں، تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہم کیسے ہینڈل کریں. کیونکہ آپ کا بچہ چھوٹا ہے ابھی، مجھے پتہ ہے بہت چھوٹا ہے آپ کا بیٹا. تو آپ لکھ کر چیزوں کو پلان کریں. ڈیلی ارلی مارننگ آپ نماز کے بعد آپ بیٹھ کر لکھا کریں کہ آج میں نے یہ ٹائم جو ہے نا بچوں کی جو نازک رگ ہے نا اس کے اوپر وار کرنا ہے. مطلب یہ ایک اسٹریٹجی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے ایک مطلب وائزلی چیزوں کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. ابھی سمجھانے سمجھنے والی اسٹیج نہیں ہے آپ کے بچوں کی، وہ ٹینز میں داخل ہو چکے ہیں. اصل میں ایک مسئلہ ایک تو یہ آتا ہے، دوسرا یہ آتا ہے کہ پیرنٹنگ جو ہے نا وہ صرف ماں کا کام نہیں ہوتا، آپ کے ارد گرد کے لوگ اور خاص طور پہ فادرز. مجھے سب سے مشکل چیز جو آتی ہے کہ وہ فادرز کو سمجھانا، ان کو بہت مشکل ہے ان کو بتانا نا. آئی ڈونٹ نو وائی کہ ان کو لگتا ہے کہ بچوں کو سب پتہ ہے، ان کو سب سمجھ آ رہا ہے، ان کا ایک جملہ یہ اس طرح ہوتا ہے. تو میں کس طریقے سے یہ بات ان کو سمجھاؤں، کیونکہ دیکھیں جب مدر اور فادر ایک پیس پر نہیں ہوتے نا، ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو بچے وہ چیزیں سمجھ جاتے ہیں. پھر وہ فادر کے سامنے وہ کام کرتے ہیں جو ان کو پسند ہے، اور مدر کے سامنے وہ کام کرتے ہیں جو مدرس کو پسند ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ یہ بھی میرے لیے ایک مسئلہ بنا ہوتا ہے نہیں دیکھیں یہ آپ، سمجھانا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. پہلی چیز تو یہ کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو صرف اتنا کہیں کہ اگر میں کچھ کر رہی ہوں نا تو آپ مطلب اس میں انٹرفیئر نہ کریں. یعنی اگر کوئی میں نے بچوں کو کوئی چیز کرنے کو کہہ دیا ہے تو اگر آپ کچھ اور کہیں گے تو وہ پھر بچوں کو سمجھ نہیں آئے گا کہ مما کی سنیں یا بابا کی. اس طرح بچے دو کشتیوں کے سوار بن جائیں گے. پہلی چیز یہ سمجھانے کی کوشش کریں اپنی طرف سے، آگے اللہ تعالیٰ سے مدد لیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گا آپ کے لیے انشاءاللہ. بالکل. لیکن اگر وہ نہیں سنتے تو پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. فی الحال اپنے بچوں کو فوکس کریں. پورا دن آپ کے ہسبینڈ نہیں ہوتے، شام میں جاب سے آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ کے بچوں کی اسٹڈیز بھی بہت ٹف چل رہی ہیں، آپ نے مجھے بتایا تھا. دیکھیں ثنا، جی پہلی بالکل. چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو اسکول اور کالجز کے حوالے کر دیا ہے. یہ میں آپ کو بالکل ہاں بلنٹلی بتا رہی ہوں کہ پورا دن بچہ اتنا تھکا ہاں ہوا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ماں کوئی باپ نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ اتنا تھک جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جس عمر اور میں سارا مسئلہ صرف اسکول اور کالج کا ہی تھوڑی نا ہے. میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ بچہ اسکول گیا یا کالج گیا، بس بچے کو ایک کمپٹیشن بھی ہے اسکول میں نا. اور میری جو سب سے بڑی بیٹی ہے وہ تو حالانکہ آنیسٹلی میرے تینوں بچے ہیں اور تینوں پڑھنے میں بالکل مختلف ہیں، کوئی بہت اچھا ہے تو کوئی بہت لو بھی ہے. بٹ میں نے کبھی بھی انہیں اس بات کے لیے پریشرائز نہیں کیا کہ آپ کے اتنے کم نمبر یا اتنا یوں کچھ یا دیکھیں بہت اچھے نمبر لانے. ہاں ثنا، تو بات آئی ایم سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اسٹریچ ہو جی رہی نہیں ہے ہاں وہ بات، اسٹریچ ہو رہی ہے. یہ ہاں ہوم اسکولنگ کے اوپر میں آپ سے نا کچھ ڈیٹیل میں بات کرتی ہوں کال پر، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں مجھے ہاں سیشن کرنا ہے ڈیٹیل میں کیونکہ دیکھیں پیرنٹس واقعی میں ورڈ ہوتے ہیں. بٹ میں آپ کو ایک بہت آسان سی چیز سمجھانا چاہ رہی ہوں، لیکن وہ میں آپ کو کال پہ پھر بتاتی ہوں اس بارے میں. کیونکہ دیکھیں جب تک آپ کا ٹائم آپ کے بچوں کے لیے نہیں نکلے گا یا بچوں کے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں ہوگا، آپ کی بانڈنگ کیسے بنے گی؟ یہ بھی تو سوچیں.
آپ کی یہی تو بانڈنگ، میرا آپ کے یہی میں پاس ٹائم بتانا چاہ نہیں رہی ہوں ہے، نا آپ کو. بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اس ہاں. کے لیے آپ کو حل نکالنا پڑے گا نا. ہوں. اس حل کے لیے آپ کو اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرنا پڑے گا، اپنے بچوں سے بات کرنی پڑے گی، ان کا مائنڈ سیٹ بنانا پڑے گا. ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ میں پھر آپ سے ڈسکس کرتی ہوں، کیونکہ یہ جو سینیریو چل رہا ہے نا، یہ بڑا کروشل ہے. یہ ٹائم بچوں کا آپ کے بڑا کروشل ہے. اگر اس ٹائم ہوں. بچوں کو صحیح ٹریک نہیں دکھایا گیا تو آئی ایم ناٹ شیور، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے. بٹ یہ ہے کہ بے شک. یہ جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں نا، فی الحال آپ ان کے اوپر ورکنگ کریں، باقی کا کام اللہ پہ چھوڑ دیں. کچھ چیزیں جو ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ ہم ساری چیزوں کے بارے میں پریشان ہیں، اور پریشانی پتہ ہے کب ہوتی ہے؟ فرسٹریشن، بے چینی کب ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں، یا اللہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا کنیکشن نہیں بن رہا ہوتا اللہ سے. آپ صرف یہ ذہن میں لائیں کہ جو اللہ نے آپ کے بچوں کے لیے سوچا ہوا ہے نا، وہ بہترین ہوگا. بے شک. اور وہ جو اللہ نے سوچا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا. ہوں. جب آپ یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کیسے راستے نکالے گا. آپ صرف اپنی سی کوشش شروع کریں اور اللہ سے تہجد میں دعا مانگنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دے گا. میں تو میرا تجربہ ہے. آپ دیکھیں، یہ تربیت جو ہے نا، صرف تربیت اچھے سے اچھا پیرنٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اور برے سے برا پیرنٹ بھی کر رہا ہوتا ہے. مگر کیا ہوتا ہے، اللہ جب تک نہ چاہے آپ کے راستے آسان نہیں ہو سکتے، یہ تو طے ہے. بالکل. تو جو آپ کو مشکلات آ رہی ہیں، آپ ان مشکلات کو اپنی دعا میں اللہ سے ڈسکس کریں اور اس سے دعا کریں اور اس کے اوپر چھوڑ دیں کہ میں اپنا معاملہ تیرے اوپر چھوڑتی ہوں. میں اپنے بچوں کو تیری راستے پہ لے کے جانا چاہتی ہوں، تو ہی انہیں ہدایت دکھانے والا ہے. اور اپنے شوہر کے لیے بھی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر معاملہ چھوڑ کر اپنے دماغ کو تھوڑا ریلیکسیشن موڈ پر لے کر جائیں. ہوں. اگر اس وقت بھی ٹھیک پریشان ہے. رہیں گی تو پھر آپ کی دعا قبول ہونا تھوڑا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. مگر دیکھیں، میرا یہ تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کریٹر ہیں. اللہ نے ہمیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، وہی مارنے والا ہے، وہی جان ڈالنے والا ہے، وہی رازق ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے. اس کے باوجود ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ ہم اپنا معاملہ اس پر چھوڑ کر پرسکون ہو جائیں. کیونکہ ہمیں ڈاؤٹس رہتے ہیں، ہمارے دماغ میں شکوک و شبہات رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، ان کا کریئر کیسا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. ہم کل کی پریشانیوں کو، ٹینشنز کو اپنے دماغ پہ سوار کر کے فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور نہ ہم کوئی صحیح راستے پہ چل پاتے ہیں، نہ ہم پروڈکٹیو ہو پاتے ہیں، اور اللہ سے آٹومیٹیکلی ڈسکنیکٹ بھی ہو جاتے ہیں. نہیں، ایکچولی سمیرا، میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ بچوں کے کریئر کی، میں اس کی فکر نہیں کری، لیکن جب آپ کو کچھ ایک نہیں دفعہ میں آپ کو سمجھ پتہ رہی چل ہوں. جاتا ہے نا، علم ہو جاتا ہے نا آپ جی کو، جی 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 تو پھر آپ کو ایک ٹینشن ہو جاتی ہے کہ یہ مجھ سے جو چیزیں ہوئی ہیں اب میں اس کو کیسے صحیح دیکھیں، کروں. ٹینشن لینے کا سمجھ رہے یہ میں والی یہی چیزیں. آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ مجھے ہاں. پتہ ہے نو کہ آپ کریئر کی، میں نارمل ایک جنرل بات کر رہی تھی کہ کریئر کی فکر ہے، اس کی فکر ہے. ابھی مجھے پتہ ہے آپ کو کیا فکر ہے کہ میرے بچے قرآن اور سننا سیکھ لیں، اس کے اوپر چلنے کی کوشش کریں، اللہ ہاں. تعالیٰ ان کو ہدایت دکھائیں. دیکھیں، آئی پرسنلی بلیو، جو میرا اپنا پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے آپ اپنے ریسورسز میں رہ کر اپنی سی کوشش کرو، باقی معاملات میرے اوپر چھوڑ دو. ہاں. دیکھیں، پریشان ہونے سے مسئلے اگر حل ہوتے نا تو ڈیفینیٹلی ہوتے. ہاں. پریشان ہونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، صحیح. میں اپنی زندگی میں نے یہ لیسن حاصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ابھی میری نظر سے بہت ساری چیزیں گزری تھیں، تو اس کے اکارڈنگ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ اپنے ریسورسز کے اندر، اپنے انوائرمنٹ کے اندر رہ کر اللہ کی کمانڈمنٹس کے اوپر چلنے کی کوشش کرنا اور اپنے آپ کو ٹریک پر رکھنا، بس آپ کی اتنی جاب ہے، اس سے زیادہ آپ کی جاب نہیں ہے. باقی کا کام اللہ کا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. اگر پھر بھی آپ سوچ رہی ہیں، آپ کوشش کر رہی ہیں، لیکن اگر آپ کوشش رانگ وے میں کر رہی ہیں، آپ گائیڈنس نہیں لے رہی، تو پھر آپ بھٹک جائیں گی. اگر آپ کوشش پروڈکٹیو اور پازیٹیو ہو کر لے رہی ہیں، آپ دیکھیں، فرسٹریشن اور ڈپریشن سے اسی طرح بچا جا سکتا ہے ثنا، جب ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ میں اللہ کے راستے پر اپنے بچوں کو لانا چاہ رہی ہوں، میں پازیٹیو وے میں اور پروڈکٹیو وے میں چیزوں کو اپلائی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، مجھے کامیابی نہیں مل رہی، کوئی بات نہیں، میں اپنے اللہ پہ چھوڑتی ہوں اپنا معاملہ. ہم ٹھیک. کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لیں، ایسا نہیں ہوتا.
آئی کین انڈرسٹینڈ جوائنٹ فیملی میں رہنا، پھر اپنے مدرس فادرس کو فیس کرنا، کیونکہ پرانی جنریشن، پرانے پیرنٹس جو ہیں وہ ان کی وہی ٹپیکل سوچ ہے جس سوچ کے ساتھ انہوں نے ہمیں اپ برنگ کیا ہے. ٹھیک ہے، ہماری آپ کی جو جنریشن ہے وہ جس طرح بھی انہوں نے پالا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ آج کا بچہ بھی اسی طرح ڈیل ہوگا. نہیں، آپ جس طرح جتنا اپنے بچوں کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہو کر اور آنیسٹ ہو کر چیزیں کر رہی ہیں نا، اتنا ہی آپ کو پازیٹیو اور پروڈکٹیو بھی ہونا پڑے گا. آپ کی ڈیڈیکیشن اور آنیسٹی ول گو ان وین، بیکار چلی جائے گی اگر آپ پازیٹیو اور پروڈکٹیو ہو کر چیزوں کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گی. یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں. اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال کریں، اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر ورکنگ کریں. اس کے لیے جو بھی میری ہیلپ ہوگی، آپ یو کین ٹیکسٹ می، مجھے آپ پوچھ سکتی ہیں. میں دیر از اے ہیوج کلیکشن. ایون اگر آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر بہت اچھی اچھی ویڈیوز ہیں. آپ کو گائیڈ لائنس کے لیے آپ اپنے ٹاسک بنا سکتی ہیں، ڈیلی بیسس پہ لکھ سکتی ہیں، اپنی ڈائری میک کر سکتی ہیں کہ آج میں نے یہ 2 پوائنٹس جو ہیں نا یہ اپنے بچوں کے سامنے رکھنے، اس کے لیے میں کون سا طریقہ اختیار کر سکتی ہوں. انڈائریکٹ وے میں کوئی سٹوری سنا سکتی ہوں. اچھا، ایک کام ضرور آپ نے کرنا ہے فی الحال، اگر آپ کے بچوں کا اسکول بھی چل رہا ہے سارا کچھ، رات میں چاہے جتنا بھی لیٹ ہو جائے نا، اپنے بچوں کے ساتھ ایک تھوڑا سا 10 سے 15 منٹ کا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت ہی شارٹ ٹائم ہے تو منیمم 10 to 15 منٹس اینڈ میکسیمم 30 منٹس اپنے بچوں کے ساتھ سب کو، بہن بھائیوں کو بٹھا کر ضرور ایک سیشن کریں. سیشن مینس کہ ایک اسٹارٹ اس طرح کریں کہ ایکٹیویٹی بیسڈ ہو، کیونکہ بچے جو ہے نا وہ بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بچوں کے اور پیرنٹس کے درمیان کمیونیکیشن گیپ جب آتا ہے تو بانڈنگ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ٹائم آپ نے گیو اپ نہیں کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے. آپ کو اگر کہیں جانا پڑ رہا ہے رات میں، آپ وہ ٹائم ایک دن پہلے اپنے بچوں کو کہیں کہ ہمیں کل رات میں یہاں جانا ہے، تو ہم ایسا کریں گے، یہ والا ٹائم جو ہے نا ہم اس ٹائم رکھ لیں گے. اس آدھے گھنٹے کو گیو اپ نہیں کریں، نہ مس کریں. ہم نے اس ٹائم بیٹھنا ہے، اپنی اپنی باتیں کرنی ہیں، اور ہم جو ہے وہ ایکٹیویٹی بھی کر سکتے ہیں، گیمز بھی کھیل سکتے ہیں. دیکھیں، اس طرح آپ کی نہیں بلکہ آپ کے بچوں کی بھی آپس میں بانڈنگ بنے گی ایز اے سبلنگ. سمجھ رہی ہیں بات؟ تو یہ کہ اب سب سے پہلے تو یہ لکھیں کہ آپ کا پرپس کیا ہے جو ہم نے آج سیشن میں ڈسکس کیا ہے. اس کے بعد یہ چیزیں جو آپ کو ٹریگر کر رہی ہیں نا، اس ٹریگر کا جو راستہ ہے نا وہ آپ کو ڈپریشن، فرسٹریشن اور انزائٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے، بے چینی اور بے سکونی کی طرف لے کر جا رہا ہے. تو آپ نے اب آگے بڑھنا ہے، پیچھے نہیں دیکھنا. آپ نے جو کر لیا وہ ہو چکا، اس کو انڈو نہیں کر سکتی آپ. آپ کو آگے دیکھنا ہے کہ میں نے اب اس کے اوپر کس طرح اس کو اوور کم کرنے کے لیے، یا اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اپنے بچوں کے اندر چیزیں پازیٹیو ایٹریبیوٹس ڈیولپ کرنے کے لیے کیا میں کام کر سکتی ہوں، میں کیا اسٹریٹجیز اپلائی کر سکتی ہوں، اس کے اوپر ورکنگ کریں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. ریسرچ کریں. جو بھی آپ کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو تو آپ یو کین آلسو ٹیکسٹ می. میں آپ کو بتاؤں گی، ہیلپ کروں گی جتنی مجھ سے ہو سکے گی، مگر اپنے اندر سے اس فرسٹریشن اور جو ٹریگر ہے نا اس ٹریگر کو ختم کرنے کی کوشش کریں. پیچھے کی جو چیزیں ہو گئیں سوچیں کہ یہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا. اس وقت مجھے نہیں پتا تھا، اب مجھے پتہ چل گیا ہے. اب مجھے پروڈکٹیو اور پازیٹیو ہو کر سوچنا ہے. اپنے بچوں کو سمجھانا فی الحال چھوڑ دیں، کیونکہ بچے جو ہے نا ان کو واز لگتا ہے، اپنے پیرنٹس کا لیکچر لگتا ہے اس عمر میں. ان سے بیٹھ کر ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر بات کریں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ تھوڑا سا دن میں ایسا ٹائم ہو جو ہیلدی ہو بچوں کے لیے. وہ آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ بن کے دیکھیں، جب قطرہ قطرہ پتھر پہ گرتا ہے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. تو یہ ابھی آپ کو تھوڑی زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ کے بچوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو آپ نے بھی کی ہیں انکانشیسلی، جب آپ بے خبر تھیں. اور آپ کے ہسبینڈ بھی مطلب وہ آلسو ہی از گیونگ یو اے ٹف ٹائم، کیوں وہ سمجھ نہیں رہے چیزوں کو. تو ان سب کے لیے آپ اللہ سے کنیکٹ رہیں، اللہ سے دعا مانگتی رہیں. اپنے ریسورسز کے اندر رہ کر جو آپ سے کوشش کی جا رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے، وہ آپ کریں. آگے اللہ تعالیٰ آپ کی راستے ضرور آسان کرے گا انشاءاللہ. باقی کا معاملہ آپ اللہ پہ چھوڑ کے پرسکون ہو جائیں کہ اللہ نے جو اپنے میرے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اگر ہدایت دکھانی ہوگی ڈیفینیٹلی دکھائے گا انشاءاللہ. اپنے بچوں کے لیے دعا ضرور کریں. جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. جی افشاں، آپ کا کوئی کویشچن ہے؟ وہی جو پہلے آپ جس طرح یہ کہہ رہی ہیں ثنا، کہ مطلب وہی جو پاسٹ میں آپ نے کیا ہوتا ہے وہ چیزیں مجھے بھی بار بار پریشان تو کرتی ہیں، کوشش کرتی ہوں بہت، مطلب جو
ہوا، جو غصہ اور جو چیزیں آپ کو بتا رہی تھی، باقی مجھے صرف اب یہ نہیں سمجھ آتی کہ شاید پتہ نہیں میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ بچوں کا میرا سیشن ختم ہونے والا ہے نا ابھی مارچ میں ان کے ایگزامز ہیں. میرا ایک بیٹا 2 میں ہے اور دوسرا 4 میں. جی جی، اس آپ نے کے بتایا بعد تھا مجھے. میرا یہی رہتا تھا ایک مطلب یہ سیشن ختم ہوگا تو اس کے بعد میں ان کو کرواؤں گی. آپ ان کی ہوم اور اسکولنگ اسٹارٹ کریں گی؟ جی انشاءاللہ. ہاں بھی مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جو چھوٹا ہے جو 8 ایئرس کا ہے وہ تو جانا ہی ویسے بھی نہیں چاہتا، وہ نہیں جاتا، اور بابا کی اس کے ساتھ روزانہ یہی ہوتی ہے کہ نہیں بیٹا جاؤ جاؤ. مجھے بھی اب نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کروں. نہیں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں انشاءاللہ اس کو کور کرتی ہوں. میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا چاہ رہی تھی، مگر یہ کہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن یا اس سے نیکسٹ سیشن ہم اسی کے اوپر رکھتے ہیں ڈسکشن، ہوم اسکولنگ کے اوپر، کہ اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں، تاکہ وہ چیزیں آپ اپنے ہسبینڈس کو بھی سمجھا سکیں، ان کو بھی ریئلائز کروا سکیں کہ یہ چیزیں بہت انفیئر ہو رہی ہیں بچوں کے ساتھ. اور اب تو اسکولز بالکل ہی انبیریبل ہو گئے ہیں. پہلے تو پھر بھی چلیں بچے ہم اسکول برداشت کر لیتے تھے، مگر اب جو اسکولوں کا حال ہو رہا ہے نا، اسکول صرف ہمارے بچوں کو کرپٹ کر رہے ہیں اور مطلب سمجھیں بے حیائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور غلط ایتھکس کی طرف لے کر جا رہے ہیں، چاہے وہ بڑا اسکول ہو یا چھوٹا اسکول ہو. میں نے اپنے بیٹے کو ابھی ریسنٹلی ہی ہوم اسکول کیا ہے، یہ ان کا دسمبر میں سیشن ختم ہوا ہے. تو میرا نہیں تھا پلان، جی یہ صرف کوئنسیڈنٹلی ہوا ہے، بالکل آل آف اے سڈن مجھے ڈیسیجن لینا پڑا، کیونکہ میں پچھلے 6 مہینے سے دیکھ رہی تھی کہ میرا بیٹا بہت سفر کر رہا ہے. اور مجھے لٹرلی یہ بات کھل رہی تھی کہ میرا بیٹا اسکول جا رہا ہے اور اس کے 8 گھنٹے اسکول میں ضائع ہو رہے ہیں، اور جو تربیت وہ گھر میں اس کو مل رہی ہے نا، وہ اسکول میں جا کے تباہ و برباد ہو رہی ہے. وہ ڈسٹرکشن کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ اس کے ٹیچر ہر وقت اس کو بلی کرتے ہیں، ٹونٹنگ کرتے ہیں، اور اسکول میں پڑھائی نہیں بلکہ برڈن ڈالا جاتا ہے بچوں کے اوپر. فزیکل ایکٹیویٹیز پہلے اسکولوں میں ہوتی تھیں، اب تو وہ بھی زیرو پر ہی جا رہی ہیں. تو یہ ہر اسکول کا ہی ایک پیٹرن بن گیا ہے، کوالٹی انہوں نے چھوڑ دی اور کوانٹٹی کے اوپر بیس کرنے لگ گئے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں سوچنا ہے بینگ اے پیرنٹ کہ ہمارا بچہ، اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، اور ہمیں اس کی زندگی کے لیے اور آنے والی زندگی کے لیے، ابدی زندگی کے لیے ہم کیا ڈیسیجن لے سکتے ہیں. کیونکہ ہم وی آر اکاؤنٹیبل ٹورڈز اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے ایک انسان کے بچے کے ساتھ یہ سب کیا، ٹھیک ہے؟ تو ہم آٹومیٹیکلی اکاؤنٹیبل ہیں. ایک جان، ایک زندہ انسان کی جان، جس کے 3 یا 4 بچے ہیں، تو وہ 4 لوگوں کے لیے اکاؤنٹیبل ہے. اور صرف آپ نہیں، بینگ اے مدر یو آر ناٹ اونلی اکاؤنٹیبل ٹورڈز اللہ، فادرز بھی اکاؤنٹیبل ہیں. لیکن انفارچونیٹلی بہت کم فادرز ہیں جو اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی لیتے ہیں. کیونکہ جتنا ماں کا کام ہے بچے کو پالنا، اتنا ہی فادر کا بھی کام ہے. ٹھیک ہے؟ تو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مسز حسن، میں آپ سے اس کے بعد کوشچن لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے. تو یہ سب چیزیں ہیں افشاں. باقی ہے کہ میں نے ابھی ثنا سے بھی کہا، وہ بھی شی از آلسو ورڈ اباؤٹ ہوم اسکولنگ. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک ابھی مطلب میں بھی خود بھی اس پہ ریسرچ کر رہی تھی. تو ہماری بہت بڑی غلط فہمیاں ہیں ہمارے دماغوں میں ہوم اسکول کو لے کر. تو اس کے اوپر کمپلیٹ سیشن کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو آپ لوگ انشاءاللہ، میں کوشش کروں گی تمام شکوک و شبہات کو بھی ختم کر سکیں. اور اس کے علاوہ میرے خیال میں جتنی بھی ہوم اسکول مدرز ہیں، اللہ تعالیٰ ثنا کو بہت اجر دے کہ ثنا جو کر رہی ہیں نا، انہوں نے ہوم اسکولنگ سٹارٹ کی ہے اور اتنے مدرز کنیکٹڈ ہیں ان کے ساتھ. تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ثنا کے ساتھ کب آپ کا کنیکشن ہوا؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے. جب میں خود بھی پریشانی کا شکار تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہوم اسکولر میری کنیکشن میں مطلب اسپیشلی میرے کنیکشن میں کوئی بھی ہوم اسکول موم یا فادر کوئی بھی نہیں ہے. ایون میں ٹیچنگ بھی کرتی ہوں اور بھی چیزیں کرتی ہوں، سوشل سرکل بھی میرا بڑا ہے، بٹ میں نے کسی کو بھی ہوم اسکول کرتے ہوئے نہیں دیکھا. بٹ فارچونیٹلی اللہ تعالیٰ نے، میرا لاسٹ ایئر ہے اس کے اندر بہت سے چینجز آئے. اور جب میں نے بھی ثنا سے بھی کہا نا کہ جب ہم اپنا جو ہماری ریسورسز میں رہ کر ہماری ذمہ داری اور ہمارا کام ہوتا ہے نا، ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا،
تو باقی کا معاملہ اللہ تعالیٰ خود سنبھال لیتے ہیں. تو آپ نے ابھی صحیح ڈیسیجن لینا ہے اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ آپ کے بچے ابھی آپ پر ڈپینڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ہوم اسکولنگ کے اوپر میں تھوڑی سی آپ کو چیزیں بھی بتا سکوں کہ آپ اپنے ہسبینڈس کو بھی قائل کر سکیں. باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. ٹھیک ہے افشاں؟ آمین. اچھا دوسرا یہ تھا غصہ، مطلب میرا تو بہت حد تک کنٹرول ہو گیا. میں بہت ہی کم، لیکن کبھی اگر ہو جاتا ہے تو مطلب اب جس طرح بڑا بیٹا جو ہے، مطلب جب سے میں نے غصہ کنٹرول کیا ہے اب وہ بھی نہیں کرتا، لیکن جو چھوٹا ہے، جو 8 ایئرز والا بچہ ہے، اس پہ بہت زیادہ غصہ ہے. کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ نے غصے پہ کنٹرول کر لیا نا، آپ اب اپنے غصے پہ کنٹرول کریں. اب آپ کا بچہ 8 سال کا ہو گیا اور اس میں غصہ آ گیا ہے نا، تو وہ غصہ اس کے سمجھیں ایٹریبیوٹ بن گیا. مگر اب آئندہ آنے والے دنوں کے لیے اب آپ کو پتہ چل گئی ہیں چیزیں، اب آپ اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اللہ سے مدد مانگیں، اور اس کے آس پاس جو ہے نا وہ مطلب کوئی ایسا فرد نہ ہو جو غصہ کرے. اس کو اپنے انوائرمنٹ میں وہ غصہ کرنے والی ایٹریبیوٹ نہیں ملے گی نا، تو آہستہ 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 وہ جائے گی تو نہیں، لیکن وہ کم ہو جائے گی، اور جا بھی سکتی ہے. اٹ ڈپینڈس، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں. بے شک. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ریزیلینٹ بنائیں. ریزیلینٹ ہونے کا مطلب ریزیلینٹ ہونا کیا ایٹریبیوٹ ہے کہ ہمارے اندر اتنی اسٹرینتھ ہو کہ ہم اپنے غصے کو قابو کر سکیں. ہمارے اندر اتنی اسٹرینتھ ہو کہ ہمارے اندر عاجزی کا لیول ہو، اور ہم اگر ہمارے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے تو ہمارے اندر کبر نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے. ایک بیلنسڈ پرسنالٹی جو ہوتی ہے نا، بیلنسڈ پرسنالٹی، وہ ہم اپنے بچوں کی بنانا چاہتے ہیں. جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی پرسنالٹیز تھیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس نہج پہ اپنے بچوں کو لے کر جائیں. تو اس کے لیے تو ایفرٹ کرنی پڑے گی، قربانی بھی دینی پڑے گی، اور کمپرومائزز بھی کرنے پڑیں گے. تو آپ نے جو چیزیں کر لی ہیں، آپ اپنے غصے پہ الحمدللہ اوور کم کر چکی ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے، کیونکہ دیکھیں انسان ہے نا، انسان کو غصہ بھی آتا ہے، وہ ٹریک سے بھی اتر جاتا ہے. تو آپ نے کبھی اللہ سے کنیکشن نہیں چھوڑنا، آپ نے اپنے آپ کو ریمائنڈر دیتے رہنا ہے. بلکہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ پلان کر رہی تھی، ابھی بیچ میں ہمارے اوپر بھی کچھ ٹرموائل آیا ہوا تھا، ہمارا بھی کچھ ایٹیٹیوڈ آگے پیچھے ہوا تھا، ہم بھی ٹریک سے اترے ہوئے تھے. تو ہم نے پلان کیا کہ ہم جو ہے نا، میرا بیٹا اسکیچنگ پینٹنگ وغیرہ کرتا ہے، تو وی پلان کہ ہم ایک قبر کی پکچر بنائیں گے، اور ایک ڈارک قبر ہوگی، 2 پکچرز بنائیں گے. ایک ڈارک قبر ہوگی اور ایک فل آف فریگرنس اینڈ فل آف کلرز، اور بہت خوبصورت سی قبر ہوگی. اور ہم وہ دونوں سامنے وال پہ لگائیں گے، اور ہم روز رات کو سونے سے پہلے اپنی قبر کو یاد کریں گے، اور صبح اٹھ کر بھی یاد کریں گے. دیکھیں جب انسان اپنی قبر کو یاد کرتا ہے نا، وہ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتا. اس کو ہمیشہ، اس کو آل آف اے سڈن اس کا دماغ وہ ہوش میں آ جاتا ہے، اور آٹومیٹیکلی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے ہیں، یا ہم نفس کے پیچھے چل رہے ہیں. تو میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ قبر کو ہم 24 گھنٹے ہم نے یاد رکھنا ہے. جب ہم قبر کو یاد رکھیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارا بچہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی پر ہے، اور اگر میں نے کچھ گڑبڑ کر دی تو میرے بچے کے ساتھ بھی گڑبڑ ہو جائے گی، اور پھر میرے جہنم جانے کے لیے جو ہے یہی ذریعہ کافی ہے کہ میں اللہ کے سامنے شرمسار ہوں گی کہ میں نے اپنے بچے کو کس طرح براٹ اپ دیا، میں اتنی سی بھی قربانی نہ دے سکی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات، جس طرح آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہوم اسکول آپ کے سرکل میں کوئی نہیں ہے، تو اسی طرح مطلب میرا بھی یہی ہے کہ ہمارے مطلب فیملی میں کوئی نہیں ہے، نہ سرکل میں اس طرح کوئی نہیں ہے جس سے میں کہتی ہوں سارے جیسے میں پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہوں. کوئی فرق نہیں مجھے پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ٹینشن نہیں لیں، کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہوم اسکولر آپ کے آس پاس نہیں، کوئی بات نہیں. دیکھیں اللہ نے آپ کو ثنا سے جوڑا ہے نا، کنیکٹ کیا ہے. تو اور وہاں پر آن لائن اور آٹومیٹیکلی اتنے لوگ آپ کو مل گئے ہیں، اتنی ہیلپنگ لوگ ہیں جو کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، اور اتنے اچھے سیشنز ہو رہے ہیں وہاں پہ. مطلب میں تو اس کو ایک لک سمجھتی ہوں، گڈ لک، کہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے جہاں جس کو جوڑ دے. تو آپ فکر نہیں کریں، انشاءاللہ وی آر آل ٹوگیدر، اینڈ ہم پھر ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے. آپ فکر نہیں کریں. آن لائن آپ کنیکٹڈ ہیں الحمدللہ، اور اب تو ہے ہی آن لائن اور ڈیجیٹلائز دور، تو اس میں کوئی فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. باقی ابھی ہم پلان کر رہے ہیں ایک میٹ اپ کراچی کے اندر، جتنے بھی ہوم اسکولرز ہیں ہمارے لنک میں،
ابھی میں نے گروپ بھی بنایا ہے، شاید اس کا میں لنک آپ سے شیئر کر دوں گی افشان. تو آپ بھی کراچی سے ہیں نا؟ جی جی ہاں، کراچی. تو وہ یہ کہ میں یہ چاہ رہی تھی کہ ہم ونس ان اے منتھ یا ونس ان 2 منتھس ہم ایک میٹ اپ رکھیں. اس کے اندر پھر ہوم اسکولر جو مدرز ہیں، جو جن کو لگتا ہے کہ ہم سوشلائز ہمارے بچے نہیں کر پائیں گے اور یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، اس کے لیے ہم آپس میں ڈسکشنز بھی کر سکتے ہیں اور بہت سی ٹیکنیکس اور ٹپس بھی ہمیں مل سکتی ہیں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کام کریں. بٹ آن لائن میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو اتنے لوگ اب ملیں گے آن لائن بھی تھرو ثنا کے گروپ میں اتنے لوگ موجود ہیں جو آپ کو گائیڈ لائنس دے رہے ہیں قرآن و سنہ کے اوپر بھی اور دنیا کے اوپر بھی. ہمیں ہر چیز میں گائیڈ لائنس ملیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، انشاء اللہ. اوکے. جی، بارک اللہ فیک. مسز حسن، آپ کا کوئی کویشچن تھا؟ جی السلام علیکم. میرا یہ وعلیکم کویشچن تھا کہ السلام. آپ ہوم اسکولنگ کی بات کر رہی تھی، تو ہوم اسکولنگ کا کانسیپٹ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے گھر میں انوائرمنٹ اچھا نہیں ہوتا بچوں کا لینا. اب جیسے میرا بیٹا ماشاء اللہ 3 ساڑھے 3 سال کا ہے. ابھی تو خیر بہت حد تک بہتر ہو گیا، لیکن جب چھوٹا تھا تو زیادہ ایکٹیو تھا. تو اب جوائنٹ فیملی میں رہتے بچوں کی حرکتیں بھی بہت ساری ہوتی ہیں، تو اس میں بھی بچوں کو سننا بھی بہت زیادہ پڑتا ہے. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ انوائرمنٹ زیادہ اچھا نہیں ہوتا بچوں کے لیے کہ 24 گھنٹے بچے بس یہ سنتے رہیں یہ نہ کرو نہ کرو. تو میں نے انفارچونیٹلی اپنے بچے کو بہت جلدی اسکول بھیج دیا. اب اس کو اگست میں 1 سال ہو جائے گا اسکول جاتے ہوئے. تو مجبوری تھی، میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن ایسے انوائرمنٹ سے بچانے سے کے لیے میں نے اس کو اسکول بھیجا. تو یہ صحیح ہے نا؟ مطلب اب ہوم اسکولنگ کرتی میں تو پورے دن اسکول گھر میں رہتا ہے، لیکن زیادہ وہ ہیپی انوائرمنٹ میں نہیں رہتا. ابھی وہ جاتا ہے دوستوں سے ملتا ہے تو زیادہ ہیپی رہتا ہے. تو یہ صحیح ہوتا ہے کہ نہیں، یہ پوچھنا چاہ رہی تھی میں. دیکھیں، پہلی چیز تو یہ، آپ کا نام؟ عائشہ نجم. اوکے عائشہ. دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے عائشہ کہ آپ کو آپ نے سیشن نہیں لیا، اس وجہ سے آپ ریکارڈنگ ضرور سنیے گا. بگننگ میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ پیرنٹ بننے کے بعد آپ کا پرپز آف لائف کیا ہے. پیرنٹ بننے سے پہلے آپ کا پرپز آف لائف کیا تھا، وہ بھی چیز میٹر کرتی ہے، مگر یہ چیز زیادہ میٹر کرتی ہے آپ کے بچے کے لیے کہ آپ کا پرپز آف لائف کیا ہے. آپ کیا سوچتی ہیں اپنی زندگی کے بارے میں، اور اپنے بچوں کے لیے کیا پلاننگ ہے آپ کی فار دا فیوچر. کیا آپ صرف دنیاوی لحاظ سے اپنے بچوں کے لیے سوچتی ہیں، یا پھر آپ ان کو آگے اللہ کے سامنے بھی سرخرو کرنا چاہتی ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ نے اس کویشچن کا جواب تلاش کرنا ہے. اس کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ کیا چاہتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، اور اسی کو لے کر پھر آپ آگے جائیں گی. اگر بینگ اے مسلم پیرنٹ، اگر آپ کا پرپز یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو قرآن اور سنہ کے اوپر ریس کر کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمانڈمنٹس کے اوپر لے کر جانا ہے، اور دین اور دنیا کو بیلنس کر کے اس کو چلنا سکھانا ہے، تو پھر تو آپ کو یہاں پہ اسٹینڈ لینا چاہیے نا. انسٹیڈ آف دیٹ کہ آپ اپنے بچے کو اپنے گھر سے باہر پھینک دیں یا اپنے سے دور کر دیں. دیکھیں، 8 سال کی عمر تک بچہ جو ہے نا، وہ اس کو صرف ماں کی ضرورت ہوتی ہے. اور اتنی چھوٹی عمر میں ہم بچوں کو اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں، اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آپ یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس نے ہمارا معاشرہ تباہ کر دیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم بڑا ہیلدی ہے اور یہ ہے وہ ہے. کیوں صحابہ کرام کی لائف سے ہمیں جوائنٹ فیملی سسٹم کی ایگزامپل نہیں ملتی؟ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شادی کے بعد میاں بیوی الگ ہو جائیں، لیکن ہم نے ہندوانہ کلچر کو اپنی زندگیوں میں اس طرح رچا بسا لیا ہے کہ ہم اس سے نکل ہی نہیں سکتے، نہ ہی ہم نکلنا چاہتے ہیں. ہم ولنگ ہی نہیں ہیں کہ ہم اس کا پیچھا چھوڑیں. تو اس کے لیے آپ کو اپنے اسپاؤس سے بات کرنی چاہیے. اس پہ آپ کی لک ہے کہ اگر آپ مطلب آپ کی فارچونیٹلی اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ بہت زیادہ سپورٹیو ہیں آپ کے ساتھ، تو آپ کو ان سے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے کہ اب ہم پیرنٹ بن گئے ہیں. پہلے کی بات اور تھی، اب ہم پیرنٹ بن گئے ہیں، اور ہمارا بچہ جو ہے اس کے اوپر ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کا بچہ ایک ایک چیز اپنے اندر ایبزارب کر رہا ہے. اس کو باتیں سننی پڑ رہی ہیں، وہ بھی وہ ایبزارب کر رہا ہے. اس طرح وہ پتہ ہے کیا سیکھ رہا ہے، وہ اس کے اندر اینگر بڑھتا جائے گا
کیونکہ جب بچے کی انسلٹ ہوتی ہے نا، جب بچے کو ہیومیلیٹ کیا جاتا ہے یا اس کو سنایا جاتا ہے یا ٹونٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر اینگر بڑھتا جاتا ہے. وہ آپ مجھے نہیں پتا آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں، وہ آپ کے گھر میں موجود ہر فرد کے اندر سے ایک ایک ایٹریبیوٹ اڈاپٹ کر رہا ہے. یہ یاد رکھیے گا، اٹس ویری ڈینجرس، اٹس ویری ڈینجرس. وہ آپ کے گھر میں موجود ایک ایک فرد کے اندر سے بیڈ ایٹریبیوٹس گراسپ کر رہا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اچھی چیز سے زیادہ بری چیز اٹریکٹیو ہوتی ہے بچوں کے لیے اسپیشلی، تو وہ ان کو وہ زیادہ جلدی اٹریکٹ کرتی ہے. تو وہ اچھی عادتوں کو چھوڑ کر بری جو عادت ہوگی آپ کے گھر کے ہر فرد میں، ہر فرد سے وہ ایک ایک عادت اڈاپٹ کر رہا ہے. اس سے پہلے کہ زیادہ دیر ہو جائے آپ کو اس پہ سٹینڈ لینا پڑے گا، کیونکہ آپ اللہ کے سامنے جواب دیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ اگر اس طرح کا ماحول تھا تو تم نے کیوں نہیں سٹینڈ لیا. آپ اپنے ہسبینڈ سے طریقے سے بیٹھ کر، یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے وہ غصہ کرنا ہے یا شاؤٹ کرنا ہے. یو بیٹر نو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے ریلیشن شپ کو جو ہے وہ مینٹین کر کے رکھنا ہے. آپ صرف اپنے اسپاؤس کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں اینڈ دیٹس اٹ. یو آر ناٹ رسپانسبل فار اینی ون ان یور ان لاز. شادی کے بعد عورت کی صرف ہسبینڈ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ بھی آپ یقین کریں کہ اسلام میں کھانا پکانے کا بھی نہیں کہا گیا عورت کو. اگر وہ کھانا بناتی ہے تو اس کی مہربانی ہے، اس کا احسان ہے. لیکن مرد یہ نہیں سمجھتے، مرد سمجھتے ہیں ہم کما رہے ہیں اور ہم پیسہ دے رہے ہیں اپنی اسپاؤس کو تو ہم جو ہے وہ احسان کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ پیار محبت سے اپنے ہسبینڈ کو سمجھائیں بیٹھ کر کہ یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے بچوں کے لیے ہارمفل تو چھوٹا سا لفظ ہے، ڈسٹرکشن ہو جائے گی، آپ کی بچے کی پرسنالٹی تباہ ہو جائے گی. آپ کہہ رہی ہیں بچے کو اسکول جاتے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے، اٹس ٹو مچ. بچے کی بہت کم ایج ہے اور آپ نے اس کو اسکول بھیج دیا. یہ سلوشن نہیں ہے. فائنڈ آؤٹ دا رائٹ سلوشن. آپ نے اس کو ایک پرابلم سے نکال کر دوسرے پرابلم میں انٹو کر دیا ہے. سمجھ رہی ہے میری بات؟ جی جی سمجھ رہی ہوں بالکل تو آپ کی بات. آپ نے سلوشن فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. سلوشن کیا ہے؟ رائٹ سلوشن کیا ہے؟ آپ کو آپ کے بچے کو آپ کی ضرورت ہے 8 سال کی عمر تک اسپیشلی. 8 سال کی عمر تک اگر آپ بچے کو اسکول نہیں بھی بھیجیں گی نا، کچھ نہیں بھی سکھائیں گی، تو آپ یقین کریں کہ آپ کا بچہ 8 سال کی عمر تک، اور مطلب آپ نے ڈیفینیٹلی آپ نے گھر میں کچھ تھوڑا بہت کروانا ہے، لیکن جو اسکول کر رہے ہیں نا ہمارے بچوں کے ساتھ، وہ ان کی کریٹیوٹی کو، ان کے ٹیلنٹ کو، ان کی انوسنس کو، سب چیزوں کو لاک کر دیتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. ہمارے بچوں کی ہر چیز لاک ہو جاتی ہے اسکول جا کے، کیونکہ اسکول میں وہ باتیں بھی سن رہے ہوتے ہیں، وہ غلط چیزیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن بھی رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. بچوں کا کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے. 8 سال کی عمر تک بچے کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کا فرنٹل لوب ہی نہیں بنا ہوتا. اس کی 8 سال کی عمر تک بچے کا دماغ عقل اور شعور میں نہیں آتا. وہ صرف چیزوں کو آبزرو کر کے ریپلیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. لائک فار انسٹنس، آپ یہ سوچ لیں کہ مثال کے طور پر ایک کلاؤن ہے، اور وہ صرف اور صرف ایک مووی دیکھ کر اس کے اوپر وہ آپ کو ہینڈز اور اپنی آئی ایکسپریشنز اور فیس ایکسپریشن سے دکھا رہا ہے کر کے. سمجھ رہی ہیں بات؟ تو وہ آپ جو اس کو سمجھا رہی ہیں نا، وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ جو کہہ رہی ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا. آپ جو کر رہی ہیں، آپ جس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہیں، دا وے یو آر ایکسپریسنگ یور سیلف، آپ اپنے غصے کو کیسے ایکسپریس کرتی ہیں اپنے فیس کے ذریعے، آپ کسی خوشی کے اوپر کتنا ریئیکٹ کرتی ہیں، یہ ہر چیز آپ کا بچہ نوٹس کر رہا ہے. آئی ہوپ یو گاٹ مائی پوائنٹ. آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو اس کے اوپر ورکنگ کریں. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 2 ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ میں نے ابھی ہوم اسکولنگ کے اوپر بھی ان لوگوں سے بات ہوئی ہے میری ڈیٹیل میں انشاءاللہ ایک پورا سیشن کروں گی. تو اس کے اوپر پھر ہم ہر کوئری بھی لیں گے اور ہوم اسکولنگ کے اوپر کھل کے بات کریں گے کہ اس کے اوپر ہم کیسے ورکنگ کر سکتے ہیں. اب تو ہوم اسکولنگ اس لیے آسان ہو گئی ہے کیونکہ ہمیں بہت سارے اور لوگ مل گئے ہیں جو ہوم اسکول آلریڈی کر رہے ہیں، اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں، کریکولم بھی ہمیں مل رہا ہے. اور ہوم اسکولنگ از ناٹ آل اباؤٹ کریکولم. ہوم اسکولنگ از آل اباؤٹ دا بانڈنگ ود دا پیرنٹس، ان بٹوین دا پیرنٹس اینڈ کڈس. لائک آپ یہ کہنا چاہیے کہ جب بانڈنگ بن جاتی ہے نا انسان کی، پیرنٹس کی اپنے بچوں کے ساتھ، تو آٹومیٹیکلی بچے وہی کر رہے ہوتے ہیں جو پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں.
تو مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. آپ اگر آپ کا بچہ یہ تک نوٹ کر رہا ہے کہ آپ کے سسرال میں آپ کی ساس کے ساتھ کیا بیہیویئر ہے، آپ کا اپنی جٹھانی کے ساتھ کیا بیہیویئر ہے، آپ کا اپنی نند کے ساتھ کیا بیہیویئر ہے، اور آپ کا اپنے میکے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا بیہیویئر ہے، یہ تک آپ کا بچہ نوٹ کر رہا ہے، یہ یاد رکھیے گا. اور وہ یہ سیکھ رہا ہے کہ اچھا اس کے ساتھ تو اس طرح بات کرنی چاہیے، یہ صحیح ہے، دس از رائٹ، اچھا اس طرح بات کرنی چاہیے. پھر اس کے علاوہ اگر آپ اپنے بچے کو کچھ سمجھا رہی ہیں لیکن آپ وہ خود نہیں کر رہی، تو آپ کا بچہ مطلب سمجھے شیک، اس کا جو ٹرسٹ ہے نا، جو ریلائبلٹی ہے، وہ شیک ہو جائے گی. وہ سوچے گا یا تو مما پہلے جھوٹ بول رہی تھیں جب مجھے سمجھا رہی تھیں، یا وہ اب جھوٹ بول رہی ہیں جب وہ یہ کام نہیں کر رہی. یعنی آپ کا بچہ جو ہے وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ مما مجھے یہ سمجھا رہی تھیں اور خود یہ کر رہی ہیں. سمجھ رہی ہیں بات؟ آپ ہمارے پیرنٹس، بینگ اے پیرنٹ، ہمارے کال و فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے ہمارے بچے کے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کرنا بہت آسان ہے. بچوں کی تربیت کرنے کے لیے آپ کو اپنا آپ مارنا پڑے گا، آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی، تب جا کے آپ کی اچیومنٹ کہیں نہ کہیں چھوٹا سا پوائنٹ نظر آ سکتا ہے. وہ بھی اس وقت جب آپ اللہ سے کنیکٹ ہو کر اس سے دعا مانگیں گے، اس سے مدد مانگیں گے. ہو سکتا ہے اتنی قربانیاں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے ایسے پیرنٹس کو، اسپیشلی ایسی مدرس کو جو صرف اپنے بچوں کو دنیا کے لیے اچھا بنانے کے لیے اپنی جان مار رہی ہیں. ان کو دین کا کچھ نہیں پتہ، یا اگر پتہ بھی ہے تو دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. تو وہ اپنے بچوں کو اچھا بنانے کے لیے قربانی بھی دے رہی ہیں، کمپرومائز بھی کر رہی ہیں، مگر وہ سارا بیکار جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اصل جو ہمارا ایلیمنٹ ہے نا، اس سے ہٹی ہوئی ہیں. ہمارا بیسک ایلیمنٹ یہ ہونا چاہیے، ہمارا بچہ دین سے محبت کرنا سیکھے، اللہ اور رسول سے محبت کرنا سیکھے. اور اس کے لیے ہمیں خود کو رول ماڈل بنانا پڑے گا ان کے سامنے، چاہے ہم پریٹینڈ ہی کر رہے ہوں. لیکن اگر ہم خود ایسے نہیں ہیں تو ہم اپنے بچوں سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ہم غصہ کرتے ہیں، فرسٹریٹ ہوتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں، ان کو پنش کرتے ہیں. ان کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ آپ کیوں مار رہی ہیں یا آپ کیوں پنش کر رہی ہیں. یہ بات ذہن میں بٹھا لیں. 8 سال کی عمر تک بچے کو نہیں پتہ کہ اسے سزا کیوں مل رہی ہے. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ تربیت کرتے ہوئے بہت سی چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں خود کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ آپ کو آپ کی بات کا جواب مل گیا ہوگا.